يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میرا موضوع ہے، دین و حکمت کے عنوان سے. کل میں نے دین کی ڈیفینیشن کو پیش کیا تھا، آج موضوع کو جاری رکھوں گا. خداوند متعال فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے سارے انبیاء سے، سارے نبیوں سے عہد لیا. یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے سارے نبیوں سے عہد لیا. لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جو ہم نے آپ کو کتاب اور حکمت دی ہے، اور اس کے بعد جو نبی آئے گا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ جو آپ کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کرے گا. ایک ایسا رسول آئے گا جو سارے انبیاء کو جو اللہ نے بھیجا اس کی تصدیق کرے گا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. تو اللہ فرما رہا ہے اے سارے میرے نبیوں، میں نے آپ سے عہد یہ لیا ہے کہ سب اس نبی پہ ایمان لاؤ اور اس کی نصرت کرو. وَلَتَنْصُرُنَّهُ. تو کیا ہوگا؟ اَأَقْرَرْتُمْ قال، اللہ نے فرمایا کیا آپ سب اس بات پہ اقرار کرتے ہیں؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِسْرِي، اور میرے سے عہد کرتے ہیں؟ قالوا اقررنا. سارے انبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں، ہم ایسا کریں گے، ایمان بھی لائیں گے، نصرت بھی کریں گے. تو اللہ نے فرمایا قالا فاشہدوا،
پھر آپ سب گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی آپ سب کے ساتھ گواہ ہوں اس عہد کا کہ سارے انبیاء اس آخری نبی پر ایمان بھی لائیں گے، ان کی نصرت بھی کریں گے۔ آئیے میں نے آیت کی صرف ترجمہ کیا، آیت کی تفسیر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب یہاں اللہ ارشاد فرما رہا ہے اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، یاد کیجئے اس وقت کو اے میرے رسول جب ہم نے سارے نبیوں سے عہد لیا تھا۔ یاد اسے کرایا جاتا ہے جو اس وقت موجود ہو جب عہد لیا گیا ہو۔ ممنون۔ تو اب رسول خدا کو اللہ یاد کروا رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے رسول یاد کیجئے اس وقت کو، اے میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب میں نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا۔ سارے نبیوں سے اللہ نے عہد لیا، ایک وقت میں عہد لیا، سارے انبیاء ایک وقت میں تھے نہیں، تو کوئی ایسا وقت رہا ہوگا نا جہاں سارے موجود تھے، ایک کم 1,24,000 انبیاء، اور سب سے اللہ کہہ رہا ہے ایک ہی عہد کرنا، وہ جو آخری رسول آئے گا سب اس پہ ایمان بھی لاؤ اور اس کی نصرت بھی کرو۔ پروردگارہ ایمان لانا سمجھ میں آ رہا ہے، آئیں گے بعد میں وہ ایمان پہلے لے آئے، یہ مدد کیسے کریں گے؟ توجہ ہو، مدد کیسے کریں گے اس آخری رسول کی؟ تو کہا اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی امتوں کو بتا کے جانا، وہ جو آخری رسول آئے گا تم اس پہ ایمان لانا، یہ آپ کی طرف سے آخری رسول کی مدد ہے۔ جو پہلے آئیں وہ بعد والوں کو بتائیں کہ اس آخری رسول پہ ایمان لانا، جو بعد میں آئیں وہ اس گزشتہ نبی پہ ایمان لانے کے لیے بتائیں۔ اور رسول خدا نے یہی کام غدیر میں بھی کیا۔ اب سن رہے ہیں؟ سنیں گے تھوڑا سا، میں نے مکمل نہیں کیا۔ تو رسول خدا نے یہی کام غدیر میں بھی کیا۔ اللہ نے سارے انبیاء سے کہا سب کے سب ایمان بھی لانا، نصرت بھی کرنا، ایمان بھی لانا، نصرت بھی کرنا۔ آپ مانتے ہو کافی نہیں ہے، اے میرے سارے نبیوں آپ مانتے ہو کافی نہیں ہے۔ جناب امیر سے کسی نے سوال کیا تھا یا علی سارے انبیاء ایک وقت میں تھے نہیں؟ تو یہ سارے نبیوں نے عہد کیسے لیا کہ جب رسول خدا معراج پہ گئے تو سارے انبیاء موجود تھے۔ کیا کہنے، عیسیٰ انتقال نہیں کیا لیکن آسمان پہ ہیں، کہ سارے انبیاء 2 صفے باندھے کھڑے تھے استقبال کے لیے چوتھے آسمان پہ۔ اللہ نے کہا حبیب رک جائیے، سب سے سوال کیجئے۔ سب سے آگے جناب ابراہیم کھڑے تھے، تو ایک مرتبہ سرور کائنات نے کہا اللہ نے عہد کیا لیا تھا کہ سب کے سب ایمان لانا۔ مولا فرماتے ہیں، مرحوم علامہ طالب جوہری کا جملہ ہے، یہاں پہ ان کے اصالہ ثواب کے لیے جملہ پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں سارے انبیاء سے پیغمبر نے سوال کیا کس چیز پہ ایمان لانے کے لیے کہا تھا؟ کہ سوال قرآن میں ہے۔ مولا کہتے ہیں جواب مجھ سے سن لو۔ اللہ نے کہا ان سے پوچھو انہیں کیسے نبوت ملی۔ عہد کیا تھا کہ سارے انبیاء نے یک زبان ہو کے کہا پروردگارہ تیری توحید کا اقرار تھا، محمد کی نبوت کا اقرار تھا، علی کی نعرہ حیدری 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 بر محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد۔ توجہ ہے میرے ساتھ مجمع کی؟ تو جناب مولا کائنات کی ولایت کا اقرار لیا تھا، کہا یہ سارے انبیاء کو نبوتیں ملی ہیں تو 3 چیزوں کے اقرار سے، اللہ کی الوہیت کے اقرار سے، رسول خدا کی نبوت کے اقرار سے، اور جناب امیر کی ولایت کے اقرار سے۔ اگر مجمع گھبرا نہیں تو جملہ پیش کر رہا ہوں۔ مجھے بتایا گیا کہ پوری دنیا میں جا رہا ہے اور یہاں پہ پاکستان کی بھی مختلف چینلز کے اوپر نشر ہو رہا ہے، تو اس لیے بہت محتاط انداز سے پیش کروں گا۔ میں تمام مسلمانوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ یہ آیت ہے اور جناب امیر علیہ السلام کا فرمان ہے اور بڑے بڑے حوالہ جات موجود ہیں، مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ غدیر خم میں جب رسول خدا نے اعلان کیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو آپ نے سارے صحابہ سے فرما دیا تھا فلیبلغ الحاضر الغائب، جو حاضر ہے وہ غائب تک بات پہنچا دے۔
کہا نہیں تھا، کیا کہنے؟ حکم دیا تھا، کیا کہنے؟ صحابہ کو حکم دیا تھا. مجمع کی بھائی نعرہ آئے گا بھی نہیں. اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا تھا جو حاضر ہے غائب تک بات پہنچا دے کہ میں نے کہہ دیا جس کا میں مولا اس کے علی مولا. کیا کہنے؟ جو حاضر ہے غائب تک پہنچا دے. درخواست نہیں ہے، حکم ہے. اب جو رسول خدا کا خادم ہے وہ پہنچائے گا. خادم کے لیے ضروری نہیں کہ صحابی ہو، ساری امت خادم ہے. پیغمبر مولا ہے، جس کے پیغمبر مولا ہے اس کے علی مولا ہے. سارے صحابہ پیغمبر کے خادم، ساری امت پیغمبر کی خادم نہیں ہے. ساری امت پیغمبر کی خادم، سارے صحابہ پیغمبر کے خادم. پیغمبر جس کے مولا، علی اس کے مولا. اگر پیغمبر آدم کے مولا، کیا کہنے؟ حیدر. ایسے نہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. ماشاءاللہ، سبحان جو اللہ. فرما رہے ہیں جانے گرا. میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا، دین و حکمت. تو رسول خدا نے دین پہنچایا حکمت کے ساتھ. توجہ. اور جب دین پہنچا دیا تو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. دین تب تک مکمل نہیں ہوا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا. جب صحابہ نے سوال کیا تھا نا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آگے نکل گئے ان سے کہو واپس آئیں. مجھے غدیر نہیں پیش کرنا، مجھے اپنے موضوع سے متعلق ایک جملہ پیش کرنا ہے. مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ تو اب حبیب خدا نے فرمایا جو آگے چلے گئے ان سے کہو واپس آئیں، جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کرو. جو آگے چلے گئے کہو واپس آئیں. تو اب کا کیسے بلایا جائے؟ لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا. بھئی یہاں تو آپ نے کئی کلومیٹر لگا رکھا ہے ساؤنڈ سسٹم، اور مجھے بہت سے گلے بھی آئے ہیں کہ ہم تک آواز نہیں آ رہی ہے. کئی ابھی کلومیٹر تک مجمع ہوتا ہے، وہاں تک آواز نہیں پہنچتی. بھئی بہترین دنیا کے ساؤنڈ سسٹم موجود ہیں تاکہ مجلس سے پہنچ جائیں. ان تک بھی کیا کہنے. سبحان اللہ. کچھ نہیں کہوں گا. تو ایزانے گرامی، جناب سرور کائنات نے فرمایا لاؤڈ سپیکر نہیں، مائک نہیں، کچھ نہیں. آپ نے فرمایا جو آگے چلے گئے ان سے کہو واپس آئیں، جو پیچھے رہ گئے ان سے کہو غدیر میں آئیں. آگے جانے والوں کو بلانا تھا تو جناب ابو ذر سے کہا بلاؤ. آپ نے فوراً کہا اللہ اکبر. مرحوم سید عبد النبی شیرازی نے مجھے خود، میں جب ترجمہ کر رہا تھا، مرحوم اللہ سید محمد مہدی مرتضوی لنگرودی جب لندن تشریف لائے تھے تو انہوں نے کتاب کہا معالم الزلفاء. میں نے ان سے سوال کیا کہ سب سے پہلے اذان میں علی ولی اللہ کہاں کہا گیا؟ تو انہوں نے کہا غدیر میں، اور کہا سب سے سچے صحابی ابو ذر نے. کیا کہنے. نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. بر محمد و آل محمد صلوات. توجہ ہے ذہن گرا، اسی محبت سے چلتے رہیے گا. تب جناب ابو ذر نے اذان دی، صحابہ واپس آنے لگے. کچھ لوگوں نے کہا بھئی دیکھو ہم نے حج میں ابھی سر منڈوائے ہیں، دن کا وقت ہے، دھوپ زیادہ ہے، یہاں نہ شامیانے ہیں نہ خیمے ہیں، تو ایک آدمی جا کے رسول خدا سے پوچھ لے کوئی ضروری کام تو نہیں ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے، سارا مجمع نہیں پہنچا.
اور میری عادت ہے جب تک پہنچا نہ لو میں آگے نہیں بڑھتا ہوں. اچھا کچھ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں پہنچ جائیں, اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو چاہ ہی نہیں رہے ہوتے کہ ہم پہنچیں. اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو نہیں بھی چاہ رہا اسے بھی جناب امیر کی ولایت سناؤں. تو اب سنیے گا, چاہنے والے بیٹھے ہیں یہاں پہ, آپ کے سب کے چہرے بتا رہے ہیں جس محبت سے آپ سن رہے ہیں. تو اب ایک آدمی سے کسی دوسرے نے کہا بھائی گھوڑے پہ جلدی جاؤ, گھوڑے پہ جلدی جاؤ, گھوڑے پہ جلدی جاؤ, پوچھ کے آؤ کوئی ضروری کام تو نہیں ہے. تو اس نے گھوڑا دوڑایا, کہا یا رسول اللہ کوئی ضروری کام ہے؟ کہا ہاں. کہا یا رسول اللہ کتنا ضروری کام ہے؟ کہا آیت ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا. کیا کہنے, کیا کہنے. اتنا ضروری کام ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اگر یہ کام نہ کیا تو آپ نے کوئی کام نہ کیا. کہ واپس آؤ, میری رسالت کے متعلق اللہ نے فرمایا یہ کام نہ کیا. یہ رسول خدا کو اللہ کی طرف سے دھمکی نہیں ہے, نہیں پہنچا پا رہا ہے. یہ دھمکی نہیں ہے کہ میں نبوت چھین لوں گا, بلکہ میرے حبیبی جو ساری زحمتیں کی ہیں ضائع ہو جائیں گی اگر دین علی کے ہاتھوں میں نہ دیا. سبحان. یا علی. بھئی میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. علی مولا, علی مولا. یا علی. توجہ فرما رہے ہیں سیدھانے کی راہ. اب بات پہنچ گئی ہے. تو یہ دین اتنا قیمتی ہے کہ سرور کائنات نے کہا کہ جو حاضر ہے نا وہ غائب تک پہنچائے. بھئی غدیر کا واقعہ وہیں غدیر میں رہ جاتا نہیں ہے, غدیر کا اعلان غدیر ہی میں رہ جاتا, کسی کو پتہ نہ ہوتا. جو وہاں موجود تھے شاید سمجھتے ہم ہی سے کہا ہے, اور پتہ نہیں کتنے کہتے کہ اگر نہیں کہا تب بھی نہ کہ حلوائی خدا رہا. ابھی 2-3 شہروں میں ہو چکی پابندی, اور نہ لگوائیں. تو عزیزان گرامی بہت سے پہنچانا چاہتے ہوں گے, لیکن رسول خدا نے کہا تم چاہو نہ چاہو میں تم سب پہ فرض قرار دے رہا ہوں, سب پہ واجب ہے, درخواست نہیں ہے, حکم ہے. اب جو رسالت کا قائل ہے وہ علی کی ولایت کا قائل بنے گا. کیا کہنے کا. بھائی تھوڑی سی توجہ کیجئے گا کہ جہاں تک میں بات پہنچانا چاہ رہا ہوں, تو اب یہاں دین کا معاملہ ہے, حکمت سے کام لینا تھا کہ فل یبلغ حاضر الغائب, جو حاضر ہے غائب تک پہنچائے. جیسے رسول خدا نے اعلان کر دیا تو سب نے فوراً کہا بخن بخن لکا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو, آپ سب کے مولا بن گئے. یا رسول اللہ آپ چلے جائیں. یا رسول اللہ آپ چلے جائیں. آپ نے فرمایا نہیں, کوئی نہیں جا سکتا جب تک سب علی کی بیعت نہ کر لیں. اب پہنچ گئے, اب پہنچ گئے, اب بات پہنچ گئی ہے. جب تک سب علی کی بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. اب ایک صحابی بہت محترم کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ اتنا مجمع ہے, 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع, یہ فوراً بیعت نہیں کر سکتے, کئی دن بیت جائیں گے, کئی روز لگیں گے ان سب کی بیعت کرنے میں. پیغمبر نے کہا مجھے پرواہ نہیں, جب تک سب بیعت نہ کر لیں نہیں جا سکتا کوئی. کہا یا رسول اللہ اگر آپ سب کو روکیں گے تو کھلانا پلانا آپ کے ذمے. میرا دل کہتا ہے پیغمبر نے فرمایا ہو اگر علی کے نام پہ کھلانا مقصود ہو تو قیامت تک کھلاؤں گا.
کیا کہنے کا؟ حیدر حیدر حیدر. یا علی مدد. ہیں تم کہ اگر علی کے نام پہ ہو تو قیامت تک کھلاتا رہوں گا. سوالات کا مجمع ہے. یا رسول اللہ ان سب کو اگر روکیں گے کھلانا پلانا پڑے گا. کہ سب کو کھلاؤں گا. کہ یا رسول اللہ اتنا کھانا کہاں سے لائیں گے؟ کہ میری اونٹنی کو نہر کر دو. حبیب خدا نے اپنی ہر سواری کا نام رکھا تھا. ہر گھوڑے کا، ہر اونٹنی کا، اپنی ہر سواری کا نام رکھا تھا. میرے بعد بھی تو لوگ نام رکھیں گے، میں خود کیوں نام نہ رکھ جاؤں؟ پہنچ رہے ہیں. کیا کہنے؟ وہ اپنے انتخاب سے نام رکھے، میں کیوں نہ نام رکھوں؟ میری اونٹنی کو نہر کر دو. قصوہ کو اونٹ کیوں؟ اب جانے والے ہیں کہ آخری لحظات ہیں، اونٹنی نہر کر دو. یا رسول اللہ ایک اونٹنی اتنے مجمع کے لیے کافی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تمہیں دعوت ذوالشیرہ بھول گئی کہ جب حضرت ابو طالب نے ایک بھیڑ کی ران سے سارے قریش کو دعوت دے کے سیر کر دیا تھا، جس پہ آتے ہی میرا جملہ مشہور ہے، میں 2 دفعہ پڑھ چکا ہوں. آتے ہی ابو لہب نے کہا تھا ابو طالب آپ نے ہماری توہین کی ہے. ایک بھیڑ کی ران بھون کے پورا قبیلہ بلا لیا. ہم میں سے ایک ایک آدمی پورا پورا بکرا کھانے والا، کھا سکے نہ کھا سکے، سردار ایک ایک بکرا رکھو. ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے ہاتھ کمر پہ رکھے. 80 برس کے جناب ابو طالب سفید ریش کا ابو لہب جتنا کھا سکتا ہے کھا. یہ ختم نہیں ہوگا. کہا کھانے والے موجود ہیں، کھانا کم ہے تو کیوں ختم نہیں ہوگا؟ کہ میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا. تو سرور کائنات نے کہا دعوت ذوالشیرہ میں میرے چچا نے میرا ہاتھ مس کرایا، سب کو کھلا دیا. یہ میری اونٹنی ہے، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ. اب روایات میں 3 دن تک سب لوگ کھاتے رہے، بیعت کرتے رہے. پیغمبر نے کہا جب تک سب بیعت نہ کر لے نہیں جا سکتے، میں دین پیش کر رہا ہوں، دین میں حکمت ہے. پیغمبر جانتے تھے مولا کے کئی معنی ہیں، ایک معنی ہے دوست کے. میں بیعت کروا کے بتا دوں دوستوں کی بیعت نہیں ہوتی. کیا کہنے؟ کیا کہنے؟ نعرہ حیدری 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 بر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد وجہ. توجہ ہے جانے گرامی، دین میں حکمت ہے. 15 سے 20 منٹ لوں گا اس موضوع کو. میں نے کل دین کو پیش کیا تھا، آج پہلا حصہ دین ہے، دوسرا حصہ حکمت بھی پیش کر دوں. انہ هو العزیز الحکیم. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا اپنے لیے انہ هو العزیز الحکیم، بے شک کہ وہ اللہ عزت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اللہ حکیم ہے، رسول خدا حکیم ہے. اللہ حکیم، رسول خدا حکیم. جو اللہ نے کتاب بھیجی ہے وہ قرآن ہے حکیم. چلیے گا، قرآن ہے حکمت والا، اللہ حکمت والا، رسول خدا حکمت والے. اب وہ کسی ایسے کو بنائیں گے جو حکمت والا ہو. اب ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ حکمت والا کون تھا، کیونکہ ہم اس زمانے میں تھے نہیں. تو ہمیں پوچھنا پڑے گا پیغمبر کے صحابہ سے کہ بتاؤ حکمت والا کون تھا.
تو ہم نے تمام جو حکمران آتے رہے ان میں ایک ہی بات دیکھی, سب ایک ہی بات کہتے رہے, چلو علی کے پاس. پہنچ گئے, کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پہنچ گئے. یا علی. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام, ہم اس دور میں نہیں تھے. بھئی سارے مسلمان سن رہے ہیں, تو ہم اس دور میں تھے نہیں, ہمیں پوچھنا پڑے گا اوروں سے. تو ہم نے صحابہ سے پوچھا, تو سارے صحابہ نے ہمیں ایک ہی بات بتائی, جب ہمیں وقت پڑتا تھا ہم علی کے پاس جاتے تھے. ہمیں تو کیا, جب حکومتوں کو وقت پڑتا تھا حکومت علی کے پاس جاتی تھی. حاکم خود کہتے تھے علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک. کیا کہنے, سبحان اللہ. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. تو ہمیں تاریخ نے بتایا کہ اللہ حکیم ہے, قرآن میں ہے, قرآن حکیم ہے, رسول اللہ حکیم ہے. تو اب کسی ایسے کو مانو, کسی ایسے کو حکیم اللہ نے, دیکھیں ڈیفینیشن یہ ہے حکمت کی کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. حکیم کا کوئی فعل, کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اب اللہ کسی کو بھی بنائے گا تو حکمت والے کو بنائے گا. توجہ رہے, توجہ ہو. حدیث رسول ہے, بڑی مشہور و معروف حدیث سے پیش کر رہا ہوں, اور اس حدیث کو تبرکاً اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ مقصود دوسری حدیث ہے جو عام طور سے پڑھی نہیں جاتی. پہلی حدیث مشہور ہے, پہلے اسے پیش کر دوں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. سب نے سن رکھی ہے. حدیث آدھی ہے, یہاں حدیث رکتی نہیں, یہ حدیث مکمل نہیں ہے, یہاں مکمل نہیں ہوتی. انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں, وعلی بابھا, علی اس کا در ہے, علی اس کا دروازہ ہے. یہاں حدیث مکمل نہیں ہوتی. بہت سے لوگ پریشان ہو گئے. حدیث کہاں مکمل ہوتی ہے؟ حبیب خدا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیأت الباب. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. جو علم چاہتا ہے وہ در پہ آ جائے. نہیں ہے, آپ لوگ نہیں ہیں سب. کیا کہنے, پیغمبر نے فرمایا میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ. جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آ جائے. یا رسول اللہ, یہ کہنا ضروری تھا؟ یہ معقول بات ہے, جو بھی آئے گا دروازے پہ آئے گا. پیغمبر نے کہا نامعقول ہے تجھے کیا پتا. بہت سے لوگ حدیث میں اضافہ کریں گے, دیواریں بنائیں گے, چھت بنائیں گے, پر نالا. کیا کہنے. یا ماشاء اللہ, سبحان اللہ. توجہ فرمائے جانے کی نا. تو حبیب خدا نے فرمایا, کہا کہ بھئی میں علم کے شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آ جائے. اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے, آیت ہے فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, گھروں میں دروازوں سے آؤ. دیواریں نہ پھلانگنا, چھتوں پہ نہ چڑھنا, پر نالے نہ توڑنا. کیا کہنے. کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
بھائی تھوڑی سی بس رہ گئی ہے میری. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری 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 بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل. حبیب خدا نے فرما دیا ہے میں علم کا شہر ہوں. پھر ایک اور حدیث بھی ہے جس حدیث کو میرے موضوع سے متعلق ہے. میں نے کہا تھا یہ حدیث مشہور ہے, اسے پہلے پیش کر دوں, دوسری بھی سن لیجئے. انا دار الحکمت, میں حکمت کا گھر ہوں. وعلی بابھا, حکمت کے گھر کا در بھی علی ہیں, باب علم بھی علی, حکمت کے گھر کا در بھی علی. پیغمبر اسلام سے کہا یا رسول اللہ ہر فضائل میں علی ہیں, تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں علی کے فضائل بیان ہی نہیں کرتا. جب سے میں نے عیسائیوں کو دیکھا کہ عیسیٰ نے کچھ معجزات دکھائے, انہوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے, اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا میں علی کے وہ فضائل پڑھتا. میری امت علی کے قدموں کی خواہ. کیا کہنے, کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حیدری, آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. بس بھائی سارے مجمع کی توجہ رہے گی آپ کی خدمت میں مطالب جو پیش کر رہا. تو ہم دین و حکمت کے ماننے والے, دین میں حکمت ہے. اور اگر اب آئیے ذرا یہ حکمت کیا چیز ہے, میں نے ایک ڈیفینیشن دی ہے, تو منطق میں, فلسفے میں, دیگر علوم کے اندر اس کی تعریف کیا ہے بہت سادہ اور آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. یہاں تک چلے ہیں تو آگے بھی چلیے گا. تو اب آئیے ذرا پیش کر رہا ہوں حکمت کیا ہے. عقل میں اور حکمت میں فرق کیا ہے؟ سن رکھا ہے نا عقل, تو عقل میں حکمت میں فرق کیا ہے؟ عقل کا غلط استعمال انسان کو مکار بناتا, عیار بناتا, ہیلا گر بناتا, اور عقل کا صحیح استعمال انسان کو حکیم بناتا, حکمت والا بناتا. میں بس یہ کہہ کے آگے گزرنا چاہ رہا تھا لیکن مجبور ہو گیا ہوں کہ وضاحت کروں. عقل کا صحیح استعمال انسان کو حکیم بناتا ہے. 3 شرائط ہیں حکمت کے لیے, حکیم بننے کے لیے. یہ اردو والا حکیم نہیں, عربی والا حکیم ہے. یعنی حکمت سے مراد دانائی, علاج کرنے والا نہیں, مفکر, حکیم الامت جیسے کہا جاتا ہے. تو اب حکیم, حکمت, پہلی چیز ہے درکار اس کے لیے عقل, دوسری اطلاعات, معلومات, اور تیسری چیز کہ انسان ان چیزوں کو دیکھ کے صحیح فیصلہ کرے تب حکیم بنتا ہے. اور اگر عقل کا غلط استعمال کرے تو مکار بنتا ہے, عیار بنتا ہے, ہیلا گر بنتا ہے. میں کہہ گیا اور ضائع ہو گیا. اب آئیں ذرا وضاحت کر دوں. جناب مولا کائنات سے کسی نے عرض کی یا علی آپ کی جنگ چل رہی ہے, 1.5 سال ہونے والا ہے, سارے کے سارے جو آپ کے ساتھ جنگ کرنے آئے ہیں آپ کے دشمن سے, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دشمن بڑا عقل مند ہے. مولا نے مسکرا کے دیکھا, کہا کیوں, یہ کیسے اندازہ لگایا؟ کہا وہ ہر روز آپ کے خلاف نیا منصوبہ لے آتا, ہر روز ایک نیا. مولا نے فرمایا جو میرے خلاف ہو اور عقل استعمال کر کے کوئی فیصلہ کرے وہ حکیم نہیں ہے, حکمت والا نہیں ہے. تلکا ہیلتن, یہ مکر ہے, فریب ہے, ہیلا ہے, مکاری عیاری ہے, عقل نہیں ہے. العقل ما عبد بہ الرحمن وقت سب بہ الجنان. عقل وہ ہے جو انسان کو اللہ کی معرفت کرائے, جنت میں لے جائے.
تھوڑی سی توجہ. تو اب ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ جناب عمار یاسر جن کے والدین سب سے پہلے شہید ہیں, کل انشاءاللہ ان کے والدین سے متعلق اگر یاد رہا تو پیش کروں گا, حضرت یاسر و حضرت سمیہ, کل انشاءاللہ پیش کروں گا, لیکن آج حضرت عمار 90 برس سے زیادہ کے تھے. حدیث کی اقسام ہیں, ایک ہے احاد, واحد سے احاد سے جس کی صرف ایک سلسلہ سند ہو, متضافر ہے, متضاعف ہے, پھر ہے متواتر جس کی 10 یا اس سے زیادہ اسناد ہو, جس کے 10 یا اس سے زیادہ راوی ہوں. یہ کہے ہاں میں نے سنا تھا, دوسرا کہے ہاں میں نے سنا, تیسرا کہے ہاں میں نے سنا. حدیث غدیر کے 125 صحابی راوی ہیں اگر پہنچ رہے ہوں. اسے کہتے ہیں حدیث متواتر. سب بچے یاد کر لیں گے اصطلاح, نوجوان میرے بھائی میرے بچے. متواتر. ایک اور حدیث متواتر ہے جس کے 10 سے زیادہ راوی ہیں کہ سرور کائنات نے صحابہ کے مجمع میں حضرت عمار سے کہا, یا عمار ستقتلک فئۃ الباغیہ, اے عمار ایک باغی گروہ آپ کو قتل کرے گا. باغی گروہ, باغی, اسلام کے باغی. اگر باغی سمجھ نہ آ رہے ہوں داعش تو باغی ہیں. تو اب کہا کہ اے عمار آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. جناب عمار 90 برس سے زیادہ کے تھے, 93-94 برس کے تھے. مولا کے ساتھ رہتے تھے, پرسنل اسسٹنٹ جو بھی کہہ لیجئے آپ, کہ مولا خط لکھتے ہیں, مولا میں خط پہنچا دوں, جو کام مجھے حکم دیجئے. تو صفین کی جنگ میں جناب عمار نے مولا کی خدمت میں عرض کی, مولا اجازت ہے میں جنگ میں جاؤں؟ کہا عمار آپ بزرگ ہو گئے, بزرگوں پہ جہاد ساقط ہے. 70-80-90 برس کے جو آدمی ہو اس پہ جہاد ساقط ہے, جہاد واجب نہیں. کہا مولا جانتا ہوں لیکن آپ پہ قربان ہونے کا شوق بہت ہے, آپ پہ قربان ہو جاؤں, میری تقدیر میں یہ لکھا جائے میں آپ پہ قربان ہوا. مولا نے کہا عمار آپ کو اجازت ہے. جناب عمار گئے, بزرگ تھے, بوڑھے تھے, کچھ دیر لڑے, 11 افراد کو قتل کیا. اس کے بعد جب حملہ ہوا جناب عمار شہید ہو گئے. جنہوں نے مارا تھا صفین میں مولا کے دشمنوں نے, ان سب نے ہتھیار ڈال دیے. کہا وہ جو رسول خدا کی حدیث تھی, اگر پہنچ گئے ہوں ٹی وی کا خیال کر لیں, میری مجبوریاں سمجھ لیں. ستقتلک فئۃ الباغیہ, پیغمبر نے فرمایا تھا اے عمار آپ کو باغی گروہ قتل کر دے گا. تو سب نے ہتھیار پھینک دیے, اب ہم جنگ نہیں کریں گے. جب سب نے ہتھیار پھینکے, تلواریں پھینکی, تیر کمان پھینکے, نیزے پھینکے, ان کا جو لیڈر تھا اس نے کہا کیا بات ہے, جنگ کی آواز بند ہو گئی, خود تو کبھی جاتا نہیں تھا. چلیے گا, خیمے میں بیٹھا تھا. کہا بھائی تلواروں کی آواز, لوہے کی آواز ہوتی ہے, تلواریں چلتی ہیں, آواز بند ہو گئی. کہا آپ کی فوج نے ہتھیار ڈال دیا. کہا کیوں؟ اتنی بڑی 80,000 کی فوج لایا ہوں, انہوں نے ہتھیار ڈال دیا. کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا سب کو حدیث یاد آ گئی پیغمبر کی, یا عمار ستقتلک فئۃ الباغیہ, اے عمار آپ کو باغی گروہ قتل کر دے گا. تو کہا پھر کیا ہوا؟ اگر حدیث نبوی ہے تو کیا ہوا؟ کہا حدیث نبوی ہے تو یہی ہوا کہ ہم نے مارا ہے, ہم نے مارا تو ہم باغی ہیں. کہا نہیں, میری فوج کو بتاؤ نہ علی لاتے بوڑھے صحابی کو, نہ بوڑھے صحابی عمار مارے جاتے, تو باغی علی ہے. نہیں ہے لوگ, بات پہنچ گئی. کب باغی کا علی کا گروہ ہے. سب نے آ کے اعلان کیا, دوبارہ جنگ شروع ہو گئی. مولا علی نے کہا انہیں کوئی عقل و شعور نہیں ہے, ابھی ابھی حدیث انہوں نے خود ہی پڑھی, ہتھیار پھینکے پھر لڑنے آ گئے. کہ یا علی, وہ کہہ رہا کہ نہ علی لے کے آتے عمار کو, نہ عمار مارے جاتے. کہ اگر ان کی دلیل کو مان لیا جائے کہ جو لے کے آتا ہے, جوان بوڑھے بچے کو اگر کوئی لے کے آئے اور اس کے ساتھ آنے والا مارا جائے, تو پھر معاذ اللہ یہ کہنا پڑے گا کہ حضرت حمزہ کے قاتل پیغمبر ہے, جبکہ پیغمبر نہیں, اس کے ماں باپ ہیں. لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ بات پہنچ رہی ہے.
کہا بھی جو مارتا ہے وہی قاتل ہوتا ہے، لانے والا قاتل نہیں ہوتا. عزیزان گرامی، آنے والے نے کہا علی کو اتنا بتا دو، میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، پابندیاں لگتی ہیں لگ جائیں. کہا علی کو اتنا بتا دو، سارے مجمع کی توجہ، بڑے آرام سے کہہ کے چلا جاؤں گا. پہنچ گیا جملہ، نہیں پہنچا. کہا علی کو اتنا بتا دو کہ وہ افراد جنہیں میں لایا ہوں نا شام سے، وہ بدھ میں اور جمعے میں فرق نہیں کرتے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی، انہوں نے پڑھ لی. نماز کا نام ہی ہے نماز جمعہ، اور جمعہ عربی کا لفظ ہے. انہوں نے جمعے کی نماز میں نے بدھ کو پڑھائی، پڑھ لی. جنہیں جمعے اور بدھ میں فرق نہیں ہے انہیں علی اور اوروں میں کیا فرق ہوگا؟ عزیزان گرامی، جناب مولا کائنات اسی لیے فرماتے ہیں میرا ماننے والا کبھی حکمت سے دور نہیں ہوگا. حکمت دل سے اٹھتی ہے، عقل کا صحیح استعمال، مکاری عیاری انسان کو حکمت سے دور کر دیتی ہے. بات پہنچ گئی ہے؟ مجھے نہیں معلوم میں نے یہ درس پہنچایا سبق جناب امیر کا کہ نہیں پہنچا سکا. عقل کا صحیح استعمال، معلومات صحیح ہوں تو انسان فیصلہ صحیح کر پاتا ہے. اور پھر حکمت دل سے اٹھتی ہے. وقت تمام ہو گیا، نہیں تو میں اس کی مزید تفصیل دینا چاہتا تھا کہ دل سے کیسے اٹھتی ہے حکمت. کل اس کو جاری رکھوں گا کہ حکمت دل سے زبان پہ جاری ہوتی ہے. دل کو اتنا پاک کر لیں کہ وہاں محبت محمد و آل محمد سمو جائے. جب دل میں ان کی محبت ہوگی تو حکمت جاری ہوگی. کل میں جاری رکھوں گا. آج بانیان نے خود مجھ سے جو چاہا درخواست کی، کہا کہ ہم تابوت برآمد کریں گے حضرت مسلم بن عقیل کا. تو حکمت و دانائی جناب مسلم کا طرہ امتیاز. حضرت مسلم ابن عقیل بہت دانا انسان تھے. عقل مندی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ گھاٹے کا سودا نہ کرو. اور سب سے گھاٹے کا سودا یہ ہے کہ کوئی انسان دنیا کی خاطر آخرت کو بیچ دے. جناب مسلم کو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا تھا میں امان نامہ دے رہا ہوں، پیسے دوں گا، حسین کا ساتھ چھوڑ دو، میرا ساتھ دو. جناب مسلم ابن عقیل نے فرمایا تھا کہ میں گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. جب حسین کے لیے اپنی جان لکھ دی تو جان دے دوں گا، حسین کو نہیں چھوڑوں گا. میں جانتا ہوں، مجھے بتایا گیا لوگ کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہیں، لوگوں کے لیے بیٹھنا دشوار ہوتا ہے، اسی لیے میں کوشش کر رہا ہوں وقت کے اندر بات مکمل کروں. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ مولا کائنات کا جملہ مشہور ہے نا کہ آپ نے حضرت عقیل سے کہا، عقیل میرے بھائی، آپ مجھے ایسا خاندان بتائیے جہاں میں شادی کروں تو بیٹا دلیر بھی ہو، وفادار بھی ہو. مولا کیا خود نہیں جانتے تھے؟ امیر المؤمنین سے کوئی زیادہ جاننے والا نہیں تھا. مولا دنیا کو پیغام دے رہے تھے کہ میں اگر شادی کر رہا ہوں تو ذہن میں کیا ہے، شجاع بھی ہو، وفادار بھی. جناب عقیل نے پوچھا اے میرے بھائی علی، جناب عقیل و جناب جعفر طیار کو مولا کائنات سے بہت محبت تھی. بھائی ہونے کی نہیں، بہت زیادہ محبت تھی. صرف بھائی نہیں تھے، وہ معرفت رکھتے تھے کہ یہ عام بھائی نہیں ہے. تو جناب عقیل نے کہا بھائی کیوں ایسا بیٹا چاہیے؟ تو مولا نے ان کو ایک اشارہ دیا، کربلا سجنے والی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ند ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تم اپنے بیٹے لاؤ. تو اللہ نے حسن و حسین علیہ السلام کو رسول خدا کا بیٹا کہا. حسین کربلا میں پیغمبر کی طرف سے جائیں گے. تو اے عقیل میرے بھائی، میں چاہتا ہوں
میری طرف سے بھی ایک بیٹا جائے, جو میری طرف سے جائے گا وہ عباس ہوگا. میرا تجزیہ یہ ہے, یہ میں نے ساری بات کیوں پیش کی ہے, آپ کی آنکھوں میں آنسو, میری طرف دیکھیے گا. روایات میں ہے, تاریخ میں ہے کہ جناب عقیل نے بھی اس بڑھاپے میں دوبارہ شادی کی. تو معاویہ نے مذاق اڑایا, کہا بھئی کیا بات ہے, آپ اس بڑھاپے میں شادی کر رہے ہیں؟ کہا میرے بھائی نے مجھے بتایا ہے کربلا سجنے والی ہے, ان کے گھر میں عباس آئے گا, تو میں شادی کر رہا ہوں, میرے گھر میں کوئی مسلم ابن عقیل آئے گا. تو اس نے کہا کیسا ہوگا آپ کا بیٹا؟ تو کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر تو بھی اپنے تخت پہ اپنی فوج کے سامنے اپنے دربار میں اسے وارننگ دے گا, چیلنج کرے گا نا, وہ تیرے تخت پہ چڑھ کے تیری ناک کاٹ دے گا. اتنا بہادر بیٹا پیدا ہوگا. حضرت عقیل نے فرمایا, جب مولا نے پہلے شام بھیجا تھا نا, تو کسی نے کہا کہ کوئی مدینے سے آیا ہے. کہ کون ہے؟ کا نام بتاتا ہے مسلم ابن عقیل. کا بلاؤ. ذہن میں فوراً آیا کہ عقیل کا بیٹا آیا. دیکھا کہ بہت خوبصورت ہو, بنی ہاشم کا تم میں رنگ نظر آ رہا ہے. کہا کہ کیا بات ہے, کیوں آئے ہو؟ کہ میرے مولا نے پیغام دے کے بھیجا ہے. کہا دیکھ رہے میری فوج ہے, محل میرا ہے, دربار میرا ہے, تو میں یہیں گرفتار کروا دوں گا, سر قلم کروا دوں گا. تو جناب مسلم نے کہا تم مجھے گرفتار کروائے گا؟ میں اسی تخت پہ چڑھ کے تیری ناک کاٹ دوں گا. تو وہ ایک مرتبہ اونچی آواز سے ہنسنے لگا. کہا تو سمجھتا ہے میں مذاق کر رہا ہوں؟ کہا نہیں, کل اسی دربار میں تمہارے باپ نے یہی بات کہی تھی کہ میرے ہاں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو تیرے ہی دربار میں اگر اتنا شجاع ہوگا, اگر تو اسے چیلنج کرے گا تو تیری ناک کاٹ دے گا. کہ انہوں نے کہا تھا, تو نے کر کے دکھا دیا کہ میری فوج ہے, تم اکیلے ہو, جوان ہو. یہ تھے حضرت مسلم ابن عقیل. جب جناب سید الشہداء نے انہیں کوفے بھیجا, آدھی رات ہو چکی ہے, مصائب پیش کرنا چاہ رہا ہوں, کوئی بھی بخل نہ کرے رونے میں. آج سفیر حسین کا پرسہ دینا ہے جناب خاتون جنت کو. ذہنوں میں ہے نا جناب مسلم نے عقیل کون ہے؟ آئیں ذرا پیش کروں. حضرت مسلم نے عقیل پہنچے کوفے, خط لکھا, مولا کوفے تشریف لے آئیے, سب نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے. مولا وہاں سے خط لکھتے ہیں, مسلم میں راستے میں ہوں. جیسے ہی جناب مسلم کو گرفتار کیا گیا, عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے, جس آدمی نے گرفتار کرنا تھا نا, اس سے پوچھا ایک دفعہ تم نے فوج منگوائی ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے, 200 افراد کی فوج بھیجی میں نے, اس نے سب کو مار دیا. پھر میں نے 300, پھر 400, ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے بار بار فوج منگواتے ہو. اس نے کہا یہ کوئی کوفے کا بقال نہیں ہے, یہ ہاشمی خون ہے, علی کا پروردہ ہے, علی نے تلوار چلانا سکھائی ہے, اگر زیادہ قریب چلے جاؤ تو یہ گریبان میں ہاتھ ڈال کے بالا خانے پہ پھینک دیتا, بہت دلیر ہے. تو جناب مسلم جنگ کرتے رہے. ایک آدمی نے جناب مسلم سے بس ایک جملہ کہا مسلم ہم آپ کو امان دے دیں گے. انہوں نے ایک گڑھا کھودا, حملہ کر کے بھاگے. کوفے کی تنگ گلیاں تھیں. جناب مسلم جب آگے بڑھے نا تو گڑھے پہ کچھ گھاس تھی, جناب مسلم گر گئے. انہوں نے کہا تلوار دے دو ہم امان دیں گے. جناب مسلم نے کہا قسم کھاؤ تم امان دو گے. کہا ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں. جناب مسلم نے تلوار دے دی. جیسے ہی تلوار دی انہوں نے حکم دیا گلے میں رسیاں ڈالو, ہاتھوں میں زنجیریں پہناؤ. جیسے ہی رسیاں اور زنجیریں پہنائی نا, جناب مسلم نے کہا ھذا اول الغدر, یہ پہلا دھوکہ ہے, تم نے اللہ کی جھوٹی قسم کھا لی. جب گرفتار کر کے لے چلے نا, اب سب میری طرف دیکھیں گے, دارالامارہ کے باہر ایک شیعہ بیٹھا تھا جناب امیر کا چاہنے والا. اس نے جناب مسلم کو دیکھا, آگے بڑھا, کہا آپ مسلم ابن عقیل نہیں ہیں؟ کہا ہاں میں ہی مسلم ہوں. کہا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے, گلے میں رسیاں, گریبان چاک, چہرے پہ زخموں کے نشان,
پورے چہرے پہ مٹی. کہا گرد و غبار. کہا ان لوگوں نے دھوکہ دے کے گرفتار کر لیا ہے. کہا کوئی کام آ سکتا ہوں؟ کہ اگر ہو سکے کچھ پانی پلا دو. یہ صبح سے جنگ کر رہے ہیں, میں نے پانی نہیں پیا. اس آدمی, میری طرف دیکھیے گا, اس آدمی نے ایک کوزے میں پانی لیا, جناب مسلم کو پیش کیا. جناب مسلم نے کہا اگر رسیاں کچھ ڈھیلی کر دو میں پانی پی لوں. جیسے ہی کوزہ ہاتھ میں لیا, لب کٹے ہوئے تھے, خون بہنے لگا, کوزہ خون سے بھر گیا. جناب مسلم نے کہا یہ خون آلود ہو گیا ہے, مجھے تازہ پانی دے دو. اس نے دوبارہ پانی دیا. جیسے پانی لیا اس میں بھی خون چلا گیا. کہا لگتا ہے خدا یہ چاہتا ہے میں اس کی بارگاہ میں پیاسا جاؤں. اس لیے ہم کربلا کے شہداء کے ساتھ جناب مسلم کے مصائب پڑھتے ہیں. وہ بھی پیاسے گئے تھے. بس بھائی 10 سے 15 منٹ کی زحمت دوں گا, میں تفصیل سے پڑھنے کا عادی ہوں. جیسے ہی عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے سامنے لائے جناب مسلم کو, ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا مسلم اپنے امیر کو سلام کرو. جناب مسلم نے کہا میرا صرف ایک امیر ہے, وہ حسین ابن علی ہیں, میں عبید اللہ ابن زیاد کو سلام نہیں کروں گا. یہ ملعون ہے, یہ میرے چچا علی کا دشمن ہے, یہ حسن حسین کا دشمن ہے, میں سلام نہیں کروں گا. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اسے دارالامارہ کے چھت پہ لے جاؤ, سر قلم کر کے لاش گلی میں پھینک دو, رسیاں باندھ کے اس کے لاشے کو کوفے کی گلیوں میں پھراؤ. ایک مرتبہ جناب مسلم کے آنسو بہنے لگے. جلاد نے پوچھا مسلم سارا کوفہ آپ کی بہادری کی قسمیں کھاتا ہے, آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا, رو میں اس لیے رہا ہوں میں نے اپنے مولا کو خط لکھ دیا ہے, مولا کوفے چلے آئیے. کہا لیکن مسلم آپ کے مولا حسین بہت بہادر ہیں, ان کے ساتھ عباس ہیں, علی اکبر ہیں, پریشانی کی بات کیا ہے؟ کہ پریشانی کی بات یہ ہے میرے مولا اپنی بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. کہ میرے مولا اپنی بہنوں کے ساتھ آ رہے ہیں. بس بھائی اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا, نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا چلیے. مولا چل چکے ہیں مکہ سے کربلا کے لیے. ایک مرتبہ جناب عباس نے مولا کے چہرے کو دیکھا. کہا مولا کیا بات ہے؟ چہرے پہ غم ہے, آنکھوں میں آنسو. علماء کہتے ہیں مولا نے ایک مرتبہ کہا عباس میری 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھو. اب میری طرف ضرور دیکھیے گا. جناب عباس نے انگلیوں کے درمیان دیکھا, غور سے دیکھنے لگے. دیکھا کسی آدمی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, گھٹنے زمین پہ ہیں, جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے. جناب عباس نے فرمایا ہوگا مولا بڑا ہی کوئی مظلوم ہے. مولا نے فرمایا عباس ذرا غور سے دیکھیے, اب ضرور دیکھیے گا میری طرف. کہ مولا اس کی ماں برقعے کا دامن پھیلا ہے, دارالامارہ کی دیوار کے ساتھ زمین پہ بیٹھی ہے. میں کہوں گا مولا یہ ان کی ماں نہیں ہے, یہ برقعے میں رسول کی بیٹی ہے. جلاد نے تلوار چلائی. جناب عباس نے غور سے دیکھا. کہا مولا یہ میرا بھائی مسلم ہے, مولا مجھے اعجاز سے کوفے پہنچا دیں, میں اپنے بھائی کا دفاع کروں گا. مولا مسلم تنہا ہے, وہ پورا لشکر ہے. میں کہوں گا اے مولا عباس ابھی کچھ نہیں ہوا, جب کربلا سجے گی سب شہید ہو جائیں گے, مولا حسین تنہا کھڑے ہوں گے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی ایک مرتبہ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس خیمے نصب کر دیجئے. جب خیمے نصب کر دیے کہ عباس ذرا میری بہن زینب کو بلا دیجئے. جناب زینب تشریف لائیں. کہ بھیا کیا بات ہے, اتنے غمگین, آنکھوں میں آنسو.
مولا نے فرمایا زینب کوفے سے بری خبر آئی ہے, ذرا رقیہ کو بلا دیجئے. مولا حسین کی چھوٹی بہن ہے جناب رقیہ, جو جناب مسلم کی زوجہ تھیں. جناب زینب فوراً اس خیمے میں گئیں جہاں جناب رقیہ تھیں. کہا رقیہ بھیا حسین نے بلایا. جناب رقیہ نے آوازی اپنی بیٹی عاتقہ کو کہا عاتقہ ماموں نے بلایا. میری طرف دیکھیے گا. جناب رقیہ چلیں جناب عاتقہ کے ساتھ. جناب رقیہ جناب عاتقہ کو آتا دیکھا, مولا حسین مسند سے کھڑے ہو گئے, آگے بڑھے, جناب عاتقہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. ہاشمی بچی تھی. جناب عاتقہ نے سر اٹھایا, کہا مامو جان میرے بابا خیریت سے ہیں؟ آپ نے ایسے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے جیسے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا. مولا حسین نے فرمایا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا, ابھی ماموں زندہ ہے, ابھی رک جائیں. بس بھائی 3 تابوت برآمد ہونے ہیں, میں نے تو ابھی مسائل پڑھے ہی نہیں ہیں. میری طرف دیکھیے گا. مولا حسین نے فرمایا بیٹی, جناب عاتقہ سے فرمایا جناب مسلم کی یتیمہ سے, بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا, ابھی ماموں زندہ ہے. مولا حسین نے جناب زینب کو دیکھا, کہ زینب میری صندوقچی لا دیجئے. جناب زینب صندوقچی لائیں. مولا حسین نے صندوقچی کھولی, اس میں سے 2 بالیاں نکالی, اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کو نئی بالیاں پہنائیں. ابھی رک جائیں, میرے طرف دیکھیے گا. نئی بالیاں پہنائیں, سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا. راوی کہتا ہے قریب میں کھڑی ایک 3.5 برس کی بچی بڑے غور سے دیکھ رہی تھی. اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے, روکیں, واہ حسینہ واہ مظلومہ, تو کیا کیا جاتا؟ یتیم بچی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا اور بچی کو نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں. بچی کا نام سکینہ بتایا گیا ہے. شام غریبہ آ گئی, بی بی یتیم ہو گئی. اب جناب سکینہ رو رہی تھی. شام غریبہ میں کوئی میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا, مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے گا. اتنے میں شمر آ گیا, اس نے سر پہ ہاتھ رکھا. دو منٹ, ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, بچی کو انتظار تھا میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے, مجھے کوئی نئی بالیاں پہنا. شمر نے ہاتھ ڈالا بالوں میں, بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. روکے میرے بچہ, میرا بھائی, میرے بچے, بس میری طرف دیکھیے گا. جب اس نے بالیاں اتاری نا, اب جناب سکینہ سے نہانے گیا. بی بی نے فرات کا رخ کیا اور رو کے کہا چچا عباس. ابھی رکو 2 منٹ. بس بھائی, اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. نہیں پڑھتا, میں اور نہیں پڑھ رہا, خدا کی قسم نہیں پڑھوں گا. 2 جملے سن لیجئے بس, مجھے اپنی آواز نہیں آ رہی. 2 جملے سن لیجئے. 3 تابوت برآمد ہو رہے ہیں, ایک جناب مسلم کا, 2 طفلان جناب مسلم کے. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا میری طرف دیکھیے گا. بیبیوں کا قافلہ شام غریبہ کے بعد 11 محرم کو کربلا سے چلا کوفے کی جانب. 13 محرم کو کوفے پہنچا. کوفے والے کوفے سے باہر آ گئے.
ہاتھوں میں پتھر تھے، باغیوں کے نعرے تھے، علی کی بیٹیاں تھیں. جب پتھر آ رہے تھے اچانک آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. جناب زینب نے مولا سجاد سے سوال کیا، بیٹا سجاد، اس غربت میں کس نے میرے بھائی کو سلام کیا؟ جہاں سب ہمیں پتھر مار رہے ہیں، یہ کس نے سلام کیا؟ ریاض القدس میں ہے. مولا سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں کوفے کے دروازے پہ دیکھیں. سب بیبیوں نے دیکھا ایک سر لٹکا ہوا تھا. ساری بیبیاں گزر گئیں، ایک بیبی رک گئی، نام رقیہ بتایا جاتا. انہوں نے سر کو دیکھا اور فرمایا، مسلم جو آپ پہ بیتی مجھے پتا چل گیا، جو مجھ پہ گزری وہ آپ کو پتا ہے. مسلم مجھے بس اتنا بتا دیں، میرے 2 یتیم بچے کہاں؟ ہائے حسین، ہائے حسین.